ایسے طلباء طالبات پیدا ہو گئے ان کے اندر محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے، جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہم خدا کو کیوں مانیں اور دین کو کیوں اپنائیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ ان کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ ان کے اندر کسی نے محنت کی ہے تو یہ تعداد پہنچی ہے۔ یہ فتنہ الحاد ہے۔ پڑھی لکھی قوم کو اس طرف راغب کیا جا رہا ہے، تباہی کی طرف لایا جا رہا ہے، اور ہم خواب غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ جب بھی محفل آتی ہے بہت مشکل سے پہنچتے ہیں تو اپنی آل اولاد کو گھر چھوڑاتے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں آج آپ نے اپنی آل اولاد کو اس طرف اپنے ساتھ نہ چلایا، کل آپ کی آل اولاد جب انہیں دھاروں میں جائے گی تو گمراہی کی نہر آئی ہوئی ہے، وہ اس میں پڑ جائے گی۔ اگر اپنی آل اولاد کو بچانا ہے تو پھر ان آستانوں میں اپنے ان کو ساتھ لے کے آیا کرو، تاکہ کوئی بات سنے اور اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ذکر کی تجلیات ان کے دلوں میں آئے تو وہ اللہ کے ذکر کی طرف راغب رہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو گلیوں میں چھوڑ دیا، ہم نے بچوں کو موبائل دے دیا، وہ ٹک ٹاک میں چل رہے ہیں، ہم نے بچوں کو چھوڑا، کھلا چھوڑا ہوا، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتا۔ یہی اولاد کل آپ کی پریشانی کا سبب بن جائے۔ اس لیے یہ آستانے ہوتے ہیں تربیت کے لیے، محبت کے لیے۔ آؤ جہاں محبتیں بڑھتے آؤ ایک دوسرے سے morality اخلاقیات سیکھو۔ اخلاقیات وہ جو اخلاقیات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جو صحابہ کرام نے ہم کو سکھایا، جو اہل بیت نے ہم کو سکھایا، اور وہ morality دنیا کی کسی قوم کے اندر موجود نہیں ہے۔ کوئی قوم ایسے اخلاق پیش نہیں کر سکتی جو ہمارے بڑوں نے پیش کیے۔ ہمیں کیا ہو گیا، ہم اخلاقیات کو کیوں نہیں اپناتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقیات کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے، مجھے اس آستانے سے محبت ہے، بہت محبت ہے، چونکہ میں بربلا کہتا ہوں اور بیان بھی کرتے رہتا ہوں۔ میں سچی بات کہتا ہوں کہ میں ان کے چھجا میں امامت کراتا تھا، تو سائی سارا سرکار کا دربار ہے، ساتھ ان کے دادا جان کا بھی ہے، والد صاحب کے بھی ہے، اور ایک جو بزرگ بتاتے ہیں نواب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ مطلب قبر تو نہیں ہے ان کی لیکن بتاتے ہیں یہی دفن ہے۔ میں جب روٹین کے مطابق روزانہ عصر کی نماز پڑھ کے تو قبر میں جاتا تھا، 100 مرتبہ ہر قبر میں مزار شریف پر درود پاک پڑھتا تھا۔ تو خدا گواہ ہے، پڑھتا میں سائی سادہ سرکار کا بھی تھا، نواب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتا تھا، بابا فضل شاہ کا بھی پڑھتا تھا، لیکن جب پڑھ کے میں باہر آ کے بیٹھتا تھا پھر میں زیادہ پڑھنا شروع کرتا تھا درود پاک۔ لیکن دل کا چکاؤ بھی ہوتا ہے نا، ایک تو زبان ہے، سر ہے، وہ جو سامنے کوئی چیز دیکھتا ہے، تصویر دیکھتا ہے تو اس کی طرف جھکاؤ ہوتی ہے۔ مثال کا طور پر اس کا دربار سائی سادہ کا بڑا ہے، بڑا ہوا ہے، جگہ بنی ہے، بیٹھنے کی جگہ بنی ہے۔ بابا فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار چھوٹا ہے، بیٹھنے کی جگہ تھوڑی ہے، تو وہ جب دیکھتا ہے کوئی بندہ تو دیکھنے والا تو سیدھا وہ جاتا دربار میں بیٹھ کے پڑھتا رہا سے۔ یہ ظاہری پن ہے، ظاہری پن۔ اور جب روحانی پن کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں تو یقین جانیے میں جب درود پاک پڑھتا تھا میرا ذہناً اور میری قلبی کیفیات فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہوتی تھی، بابا فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہوتی تھی، میری کیفیات ادھر ہوتی تھی، تو پتہ چلتا تھا کہ یہ سادات ہے۔ عام ولیوں جو سادات نہیں ہیں، غیر سادات اولیاء اللہ ہے، ان کی اور ان میں نے جو فرق سمجھا ہے، ان ولیوں میں گردن جھک جاتی ہے، زبان جھک جاتی ہے، ادھر اچھا ادب احترام، مگر سید جو ہوتا ہے، سادات جو ہوتا ہے، اس کے اندر نہ صرف زبان جھکتی ہے، نہ صرف آنکھیں جھکتی ہے، نہ جسم جھکتا ہے، بلکہ دل بھی ادھر جھکتا ہے۔ جب دل جھک جائے سمجھ لو یہ سادات۔ اور اس کے بعد میں نے پھر اس کی طرف تلاش میں نکلا، پہلے میں کبھی کسی تلاش میں نکلا۔ جب میرا کیفیت میری اس طرف آئی
بابا فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بیٹھ کر کیفیت اس طرح، پھر میں نے تلاش شروع کیا، تب میں نے یہ آستانہ مجھے ملا، محنت کی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں طلب کیا کرو، طلب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آپ طالب علم نہیں بنے گا تو علم حاصل کیسے کریں گے؟ طالب حق نہیں بنے گا تو حق کو کیسے پائیں گے؟ طالب طریقت نہیں بنے گے تو طریقت کیسے آئے گی؟ طالب شریعت نہیں بنو گے تو شریعت کیسے آئے گی؟ اس لیے طالب بننا پڑتا ہے، چکنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ تو سیکھنے کے لیے یہ پلیٹ فارم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اولیاء اللہ کے گھرانے ہوتے ہیں، ان کے آستانے ہوتے ہیں، یہ محفلیں ہوتی ہیں، ذکر اذکار ہوتا ہے، بعض و نصیحت ہوتی ہے، قرآن و سنت کی تبلیغ ہوتی ہے، یہ پلیٹ فارم ہوتا ہے سکھانے کے لیے۔ تو میں نے تربیت کے لیے ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، والعصر۔ عصر کہتے ہیں، دو معنی مفسرین نے بیان کیے، ایک تو نماز عصر ہے، بعض نے کہا اس سے مراد نماز عصر ہے، بعض نے کہا نہیں، عصر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت ہے۔ دونوں مانتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا اس کو بھی مانتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا اس کو بھی مانتے ہیں۔ اگر یہ لے جائے تو اللہ کا کہنے کا مقصد والعصر، مجھے میرے نبی کی زمانہ نبوت کی قسم ہے۔ حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے قسموں سے، وہ ویسے بھی کہتے تو ماننے کو تیار ہے۔ اللہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا، نعوذ باللہ استغفار، اللہ جو بات کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ مگر ہمارے لیے اللہ نے کہا والعصر، لوگوں میں اپنے نبی کے زمانہ نبوت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ قسم کھا کر کہا، قسم کھا کر کہا ہے انسان، میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اور کس کی قسم کھاتا ہوں؟ میں اپنے نبی کے زمانہ نبوت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ انسان تو خسارے میں ہے، تو بھٹکا ہوا ہے، تو خسارے میں ہے، تو نقصان میں ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں تو اس نقصان سے نکلا۔ میری دیکھیں نا، باپ کے دو چار بیٹے ہوں تو باپ نہیں چاہتا کبھی میری اولاد گمراہ ہو جائے، باپ نہیں چاہتا میری اولاد غلط کام کرے۔ باپ کی ہر چند کوشش ہوتی ہے میں اپنی اولاد کو چھپا کر رکھوں، نیکیوں کے کام لگاؤں، برے کاموں میں نہ جاؤں۔ جب بندہ اپنی اولاد کے لیے یہ سوچتا ہے، خدا خود بھی سوچتا ہے، اے انسان میں نے تمہیں کیا ہے، مگر میں تمہیں یہ بتاتا ہوں انسان تم خسارے میں ہے، مگر میں تمہیں خسارے سے نکالنا چاہتا ہوں، نقصان سے نکالنا چاہتا ہوں۔ باری تعالیٰ نقصان سے کیسے نکالنا چاہتا ہے؟ تو باری تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا، ہاں تمہیں نقصان ایسے نکالنا چاہتا ہوں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے مجھے مان لیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا، پھر کیا ماننے کے بعد وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے۔ اے انسان تمہیں نکالنے کی میں سبیل دے رہا ہوں، آؤ اس راستے میں آؤ، پگڈنڈیوں کو چھوڑ دو، شاہراہ ہدایت میں آؤ، شاہراہ ہدایت تمہیں یہ بتائے گی کہ سب کچھ چھوڑ، میرے اور میرے نبی پر ایمان لیا۔ جب ایمان لے آئے ہو تو پھر جو میرا نبی عمل کرے وہی عمل کر، وہی نیک عمل ہے۔ جو میرا نبی سمجھائے اسی کو سمجھو، وہی نیک عمل ہے۔ جو میرا نبی سمجھائے، کرے، سکھائے وہی سنت ہے، وہی نیک عمل صالح ہے۔ نبی کی راہ کو اور راہ اختیار کرو گے تو پھر گمراہی ہوگا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، پھر کیا کرو؟ نیک عمل کرو، وتواصوا بالحق، اور پھر حق سچ بیان کرو، حق سچ کا ساتھ دو، حق سچ پہ ڈٹ جاؤ، حق سچ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈرو نہ۔ اور پھر وتواصوا بالصبر، جب حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں تکلیفیں بھی آئیں گی، تمہیں مصیبتیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گے، تو پھر میرا طریقہ یہ ہے صبر، پھر صبر کرو۔ مصیبتیں آ جائیں تو صبر کرو، تکلیفیں آ جائیں تو صبر کرے، خدا بشاری سے جہاد کرو، صبر کرو۔ اور یہ چار چیزیں کرنے کے بعد ایمان لے آؤ، امر صالح کرو، حق کے لیے ڈٹ جاؤ اور صبر کرو۔ یہ چار چیزیں اپناؤ گے تو تمہیں میں خسارے سے نکال کر ولایت کے مقام پر لے آؤں گا۔ اور ان چاروں چیزوں میں میں ایک چیز کا انتخاب کرتا ہوں، وعملوا الصالحات، نیک عمل۔
دوستان محترم، کوئی کہے گا نیک عمل سے مراد نماز ہے، کوئی کہے گا روزہ ہے، کوئی حج ہے، کوئی زکوٰۃ ہے، کوئی صدقات ہے، کوئی خیرات ہے، کوئی قربانی ہے، کوئی جہاد ہے. ہر کوئی اپنے اپنے ذوق کے مطابق وعامل الصالحات کے اندر شامل کرے گا. ہر کوئی اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنے اپنے مطالعے کے مطابق اعمال صالحہ کی لسٹ بنائے گا. تو دوستان گرامی، اختتام پر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا عمل صالح جس سے سارے عمل صالح کی خیرات ملتی ہے، سارے عمل صالح اس عمل کے تابع ہے. اگر وہ عمل صالح تم پر مضبوط ہو جائے، تم اس عمل پر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ، تو سارے اعمال قابل قبول ہو جائیں گے. اگر اس عمل صالح میں کمزوری آ جائے، کوتاہی آ جائے، سستی آ جائے، تو پھر یہ عمل صالح باقی جو ہوتے ہیں یہ بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. پوچھو کون؟ دیکھیں نماز ہے، بہت بڑا عمل ہے، نیکی کا کام ہے، عبادت ہے، فرض ہے. چھوڑ دے تو کفر بھی ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑے تو حالت کفر میں انسان چلا جاتا ہے. اتنا بڑا عمل ہے، سارے عمل بڑے بڑے عمل ہیں. اب کیا کرنا کہ کون دیکھنا سب سے بڑا عمل کون ہے. دیکھیں نماز، حج اور روزہ زکوٰۃ نبی نے خود کیا ہے، اللہ نے صرف حکم دیا ہے، کیا نہیں ہے. اللہ نے صرف حکم دیا ہے، کیا نہیں ہے. نبی نے کیا ہے، نبی کی سنت ہے، آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقات بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. یہ نبی کی سنت سمجھ کے کر رہے ہیں سارے. یہ نبی کی شرائع ہدایت میں کام کر رہے ہیں. تو پھر بڑا عمل کون سا ہوا؟ عمل صالح. عمل صالح بڑا وہ ہوتا ہے جو خدا حکم بھی دے تو کر کے بھی دکھائے. عمل صالح سب سے بڑا عمل وہ ہوتا ہے جو خدا خود کرے اور خود کر کے دکھائے اور پھر بندوں کو کہے بندو تم بھی کرو. یہ سب سے بڑا عمل ہے. اس عمل میں انسان زندگی گزارے تو باقی سارے اعمال جو ہے اس کے قبول ہو جاتے ہیں. کون سا عمل؟ عمل صالح. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک میں، میرے فرشتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والا تم بھی پڑھو، تم بھی پڑھو. میں خدا ہو کے میں اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہوں اور پھر فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ بنا لیتا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں ایمان والو، تمہارا من صاف اجلا پاک صاف ہو گیا ہے، تو بھی میرے فرشتوں کے ساتھ مل کر تم بھی درود و سلام پڑھو. یہ عمل اتنا بڑا عمل ہے، خدا کی قسم اتنا بڑا عمل ہے. جب اس عمل کو کرو گے تو باقی سارے اعمال اس کے تابع ہیں. ہماری نماز اللہم صلی علی، اگر نہ پڑھو تو بنے گی. اگر درود نماز میں نہ پڑھو درود ہو جائے گا؟ نہیں. اگر دعا میں درود نہ پڑھو دعا قبول ہو جائے گی؟ نہیں. اتحیات میں السلام علیکم ایھا النبی نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں. اللہ نے عبادت اپنی رکھی ہے، عبادت اپنی رکھی ہے، مگر ساری عبادت میں اپنے مصطفیٰ کا درود اور سلام رکھا. اپنی عبادت کہا کھڑے ہو کے پڑھو، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، کھڑے ہو کے پڑھو. لیکن جب میرے محبوب کے اوپر درود پڑھنے کا وقت آتا ہے، میرے نبی پر سلام پڑھنے کا وقت آتا ہے، تو ادبر بیٹھ جایا کرو، دو زانوں ہو کے بیٹھ جایا کرو، تو پھر پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد و علی. بیٹھ کے پڑھا کرو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے نبی کا ادب یہ ہے، بیٹھ کر مدینہ کی طرف منہ کر کے میرے نبی پر درود و سلام پڑھو. تو یہ جب عمل صالح میں بڑا عمل ہم چھوڑ دیں، اس کو کمزور کر دیں، اس پر توجہ نہ دیں، تو میرے دوستوں باقی یہ عمل ہے نا یہ بھی قابل قبول نہیں ہوتے. ان عملوں کو کریں. تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آیت درود آ گئی ہے تو ہم کون سا درود پڑھیں؟ اس پر توجہ دینی آپ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس میں غور کریں، بات غور کر لیا آپ نے اس بات کہ اس درود کے اندر آپ نے اپنے اور اپنی آل اولاد کے سوا کسی کو نہیں شامل کیا.
اس درود پاک کے اندر اپنے اور اپنی آل اولاد کے سوا کسی کو شامل نہیں کیا۔